السلام علیکم، میں ہوں ابرار حسین استوری اور ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کو سپریم کورٹ سے مخصوص نشستیں ملنے کے بعد اب قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں پوزیشن کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کو قومی اسمبلی میں واضح برتری حاصل ہو چکی ہے۔ اب یہ برتری کیسے رہے گی؟ پنجاب اسمبلی میں کتنی سیٹیں ہیں پاکستان تحریک انصاف کو مل جائیں گی؟ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا میں کتنی مل جائیں گی؟ سندھ میں کتنی ملیں گی؟ اور قومی اسمبلی میں کتنی نشستیں ملیں گی؟ اور اس کے بعد ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت جو 8 فروری کو نظر آئی تھی، وہ اب ان 77 نشستیں، یعنی ٹوٹل 77 نشستیں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کی ملا کر، ان تمام نشستوں کے بعد پارلیمنٹ کے اندر سب سے بڑی سیاسی جماعت بن کر پاکستان تحریک انصاف سامنے آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ سینٹ میں بھی ان نشستوں کے ملنے کے بعد سینٹ میں بھی پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی سیاسی جماعت بن کر سامنے آئے گی۔ تو اب آپ کے سامنے یہ تمام تر تفصیلات رکھوں گا کہ قومی اسمبلی میں کتنی نشستیں بن جائیں گی پاکستان تحریک انصاف کی اور دیگر سیاسی جماعتوں کی، مسلم لیگ نون کی کتنی ہوگی، پاکستان پیپلز پارٹی کی کتنی ہوں گی، اس کے علاوہ حکمران اتحاد کے پاس کتنی نشستیں ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے پاس ان کی اپنی اتحادیوں کی ملا کر کتنی نشستیں ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ پنجاب اسمبلی کی صورتحال بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اب کیا پارٹی پوزیشن ہے۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا اور سندھ اسمبلی کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے تفصیلات رکھوں گا۔ اور سب سے بڑی بات، سینٹ میں پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی سیاسی جماعت پارلیمنٹ کے ساتھ اب سینٹ میں بھی بن کر سامنے آ گئی ہے۔ یقیناً ہواؤں کا رخ اب تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ عمران خان جو اڈیالہ جیل میں ہیں، کال کوٹری میں ہوتے ہوئے اس نے آتنک مچا دیا، اس نے ہلچل مچا دی۔ یقیناً یہ عوام کی طاقت کا پاور تھا۔ اور تمام تفصیلات ناظرین آپ کے سامنے رکھتا ہوں بڑی تفصیلاً۔ میں نے آج تقریباً 1.5-2 گھنٹے لگا کے اس کی تفصیلات جو ہے وہ نکالی ہیں، ایک اسمبلی کی کتنی نشستیں ہیں اور کتنی نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو، کتنی دیگر سیاسی جماعتوں کے پاس ہے، کیا کس کو واضح برتری حاصل ہے، اور پھر سوالات آئینی قانونی ماہرین کی جانب سے جا رہے ہیں کہ صدر آصف زرداری کی سیٹ بھی خطرے میں پڑنے لگی ہے، چیئرمین سینٹ کی سیٹ بھی خطرے میں پڑنے لگی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب عمران خان اور پیپلز پارٹی کے اوپر اب ایک اور آپشن آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کہیں پینترا نہ بدل دیں، مسلم لیگ نون سے اپنی راہیں جدا نہ کر لیں۔ اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے تو مسلم لیگ نون کی حکومت گر جائے گی۔ اب ناظرین یہ کیا تفصیلات ہیں؟ مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد قومی اسمبلی میں پارٹی پوزیشن دلچسپ ہو گئی ہے۔ ایک جانب جہاں پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے ارکان کی تعداد بڑھ جائے گی، تو وہیں حکمران اتحاد کی عددی برتری بھی پارلیمان کے اندر کم ہو جائے گی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد قومی اسمبلی اور ملک کی 4 صوبائی اسمبلیوں میں خواتین اور اقلیتوں کی 77 مخصوص نشستوں پر ارکان اپنی نشستوں سے فارغ ہو جائیں گے۔ ان کی جگہ تحریک انصاف کی جانب سے جمع کرائی گئی ترجیحی فہرست کے مطابق ارکان اسمبلی آئیں گے۔ قومی اسمبلی میں خواتین کی 19 اور 3 اقلیتی نشستیں اب تحریک انصاف کو مل جائیں گی، یعنی یہ 30 ٹوٹل نشستیں ہو جائیں گی قومی اسمبلی میں جو پاکستان تحریک انصاف کو مل جائیں گی، جن کی بندر بانٹ کی گئی تھی الیکشن کمیشن کی جانب سے۔ خیرات جس طرح تقسیم کی جاتی ہے اس طرح پی ڈی ایم جماعتوں نے تقسیم کیا تھا، اب وہ ان کے گلے پڑنے لگی ہے، اور اب پاکستان تحریک انصاف کا جو نشستوں کا مخصوص نشستوں کا جو مینڈیٹ تھا وہ واپس ہو گیا ہے یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد۔ اب پارٹی پوزیشن، اس سے قبل الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے حصے میں آنے والی مخصوص نشستیں دیگر جماعتوں میں تقسیم کر دی تھی۔ مسلم لیگ نون کو 14 قومی اسمبلی میں، یعنی یہ جو 23 نشستیں اب جو پی ٹی آئی کو دی جا رہی ہیں، اس میں سے 14 مسلم لیگ نون کو دی گئی تھی، 5 پیپلز پارٹی کو دی گئی تھی، اور اس جو جمعیت علماء اسلام فے ہیں ان کو 3 اضافی نشستیں دی گئی تھی یہ 23 میں سے۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف اب قومی اسمبلی میں یعنی سب سے بڑی سیاسی پارٹی، یعنی سب سے بڑی سیاسی جماعت ابھر کر سامنے آئے گی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے خواتین اور اقلیتوں کے نشستیں حکمران اتحاد میں تقسیم کرنے سے اسے قومی اسمبلی میں 2 تہائی اکثریت مل گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ 2 تہائی اکثریت مل گئی تھی، تقریباً جو ہے 224 ارکان، یعنی قومی اسمبلی میں 2 تہائی اکثریت کے لیے 224 ارکان کے جو عددی اکثریت ہے وہ درکار ہوتی ہے، مگر حکمران اتحاد مسلم لیگ نون کے پاس پاکستان پیپلز پارٹی کی ملا کر ارکان کی جو مجموعی تعداد تھی وہ 230 تک پہنچ گئی تھی، یعنی یہ جو مخصوص 23 نشستیں تھیں یہ بھی ان کو ملی تھی، لیکن اب اس سے یہ کھو بیٹھے ہیں۔ سنی اتحاد کونسل کی نشستیں ملنے کے بعد قومی اسمبلی میں پاکستان مسلم لیگ نون کے 123، پاکستان پیپلز پارٹی پی پی کے ارکان کی تعداد 73 تک پہنچ گئی تھی۔ متحدہ قومی موومنٹ ایم کیو ایم 22، مسلم لیگ نون کا 5 اور استحکام پاکستان پارٹی آئی پی پی کے 4 ارکان تھے۔
سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کے ارکان کی تعداد اب 115 ہو جائے گی، یعنی اب پاکستان تحریک انصاف 115 ہو جائے گی، اور اسی کی نسبت اگر آپ دیکھ لیں تو جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں ان کی عددی جو اکثریت ہے وہ کیا رہتی ہے۔ اس کے علاوہ انتخابات کے بعد تحریک انصاف کے حمایت یافتہ کامیاب آزاد ارکان نے قومی اسمبلی میں سنی اتحاد کونسل کے ساتھ پارلیمانی اتحاد کر لیا تھا، جس کی مجموعی تعداد 84، جبکہ تحریک انصاف کی حمایت یافتہ 8 ارکان ملا کر یہ تعداد 92 تھی۔ اب مقصود نشستیں ملنے سے یہ تعداد 115 ہو جائے گی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں حکمران اتحاد کے ارکان کی تعداد کم ہو کر 210 ہو جائے گی، جس میں مسلم لیگ نون کے 108 اور پاکستان پیپلز پارٹی کے 68 ارکان اسمبلی رہ جائیں گے، یعنی پاکستان تحریک انصاف قومی اسمبلی میں 115 نشستوں کے ساتھ سرفہرست ہوگی پہلے نمبر پر۔ دوسرے نمبر پر مسلم لیگ نون ہے جن کی 108 نشستیں ہوں گی، اور تیسرے نمبر پاکستان پیپلز پارٹی کی 68 نشستیں رہ جائیں گی۔ اسی طرح حکمران اتحاد قومی اسمبلی میں 2 تہائی اکثریت تو کھو دے گا، مگر حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نون قومی اسمبلی میں سنگل لارجسٹ پارٹی بھی نہیں رہ سکے گی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر اسمبلی کے اندر رہے گی۔ اس کے علاوہ اب یہ جب صورتحال ہے تو پیپلز پارٹی کی اہمیت پہلے بھی تھی، اب بھی پیپلز پارٹی کی اہمیت بڑھ رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پارلیمانی روایت کے تحت قومی اسمبلی میں سنگل لارجسٹ پارٹی کا وفاق میں حکومت بنانے کا حق سمجھا جاتا ہے، مگر تحریک انصاف قومی اسمبلی میں سنگل لارجسٹ پارٹی بن جانے کے باوجود بھی اکیلے حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہوگی۔ ماہرین کے مطابق اس صورتحال میں پیپلز پارٹی کی اہمیت بڑھ جائے گی، کیونکہ اگر وہ اپنا وزن تحریک انصاف کے پلڑے میں ڈال دیتی ہے تو شہباز شریف کی حکومت کو خطرات لاحق ہو جائیں گے، حکومت گر جائے گی اور پاکستان تحریک انصاف حکومت بنا سکتی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اور بات آپ کو بتا دوں، گزشتہ روز صحافیوں سے جب عمران خان نے بات کی تو انہوں نے 2 ٹوک کہہ دیا کہ وہ کسی کے ساتھ مل کر جو ہے وہ اقتدار میں نہیں آئیں گے۔ یعنی آپ کو پتہ ہے کہ ایک بیانیہ تھا عمران خان کا، نواز شریف اور زرداری کو وہ چور اور ڈاکو کہتے ہیں۔ اگر آج عمران خان زرداری کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں جس کو وہ ڈاکو کہتے تھے، تو پھر ان کا جو بیانیہ تھا وہ شاید عوام میں اس کو دھچکا پڑے گا، اور یہ اس سیاست کو شاید عوام رد کر دے، اور عمران خان کو جس طرح اس وقت جو ہے فہم ملا ہوا ہے اس فہم کو وہ کسی صورت نہیں کھونا چاہتے، اور ایسا ممکن نظر نہیں آتا۔ اس کے علاوہ اس وقت جو اپوزیشن جماعتوں میں شامل جمعیت علماء اسلام، فیق 8، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی پی کے میپ کا 1 اور مجلس وحدت المسلمین کا 1 رکن ہے، اور اگر یہ جماعتیں بھی تحریک انصاف کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں تو یہ تعداد 126 تک پہنچ جاتی ہے۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے حکم کے بعد 13 مئی کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے 77 مخصوص نشستوں پر آنے والے ارکان کی رکنیت کو معطل کر دیا تھا۔ ان 77 نشستوں میں قومی اسمبلی کی 22 اور صوبائی اسمبلیوں کی 55 نشستیں شامل ہیں۔ قومی اسمبلی کی معطل 22 نشستوں میں پنجاب سے خواتین کی 11، خیبر پختونخوا سے 8 سیٹیں شامل ہیں۔ قومی اسمبلی کی معطل مخصوص نشستوں میں 3 اقلیتی مخصوص نشستیں بھی شامل ہیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں 21 خواتین اور 4 اقلیتی مخصوص نشستیں ہیں، جن میں سے JUI کو 10، مسلم لیگ نون کو 7، پیپلز پارٹی کو 7، جبکہ عوامی نیشنل پارٹی کو 1 اضافی نشست ملی تھی، یعنی جس کی بندر بانٹ کی گئی تھی۔ اسی طرح پنجاب اسمبلی میں 24 خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں اور 3 اقلیتی نشستیں معطل ہیں، جن میں سے نون لیگ کو 23، پیپلز پارٹی کو 2، PML کاف کو اور استحکام پاکستان پارٹی کو 1 اضافی نشست ملی تھی۔ سندھ اسمبلی سے 2 خواتین کی مخصوص نشستیں اور 1 اقلیتی نشست معطل ہے، ان میں سے پیپلز پارٹی کو 2 اور MKM کو 1 خصوصی نشست ملی تھی۔ پنجاب میں تحریک انصاف کی جو متوقع نشستیں ہیں، اب وہ صوبائی اسمبلی کی جو نشستیں تھیں اب کتنی ہوں گی پنجاب میں، KP میں اور سندھ میں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پنجاب میں تحریک انصاف کو مزید 27 نشستیں ملنے کا امکان ہے۔ پنجاب اسمبلی کا ایوان 371 ممبران پر مشتمل ہے۔ پنجاب اسمبلی میں 297 اراکین جنرل نشستوں پر منتخب ہوتے ہیں۔ خواتین کی مجموعی طور پر 66 مخصوص نشستیں ہیں، جبکہ اقلیتی 8 نشستیں ہیں۔ تحریک انصاف کے پنجاب اسمبلی میں 108 ارکان ہیں۔ تحریک انصاف کو پنجاب اسمبلی میں خواتین کی 24 نشستیں مل سکتی ہیں، اور 3 اقلیتی نشستیں بھی پنجاب اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کو ملنے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ یہی صورتحال خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کو 13 نشستیں ملنے کا امکان ہے۔ خیبر پختونخوا سے کل نشستیں 45 ہیں، جن میں سے 21 خواتین اور 4 اقلیتی مخصوص نشستیں معطل ہیں۔ یہاں پاکستان تحریک انصاف کو 10 نشستیں اور 3 اقلیتی نشستیں ملنے کا امکان ہے۔ اسی طرح سندھ اسمبلی میں تحریک انصاف کو 2 متوقع نشستیں ہیں۔ سندھ اسمبلی میں مجموعی 2 خواتین کی مخصوص نشستیں اور 1 اقلیتی نشست معطل ہے، جس میں تحریک انصاف کو 2 نشستیں ملنے کا امکان ہے۔ یعنی یہ قومی اسمبلی کی صورتحال تھی، اور پھر یہ پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ اسمبلی۔ بلوچستان اسمبلی میں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے کوئی سیٹ نہیں جیتی تو وہاں پر انہیں کوئی نشست نہیں ملے گی۔ اب یہی صورتحال جہاں پر
پارلیمنٹ میں قومی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی سنگل لارجسٹ پارٹی بن کر سامنے آئے گی، وہیں پر سینٹ جو ایوان ہے سینٹ کا، وہاں پر بھی سب سے بڑی سیاسی جماعت، سب سے لارجسٹ پارٹی بن کر سامنے آئے گی۔ اس وقت سینٹ میں تحریک انصاف کے سینیٹرز کی جو تعداد ہے وہ 20 ہے، جبکہ اس وقت سینٹ میں سب سے زیادہ ارکان کی تعداد رکھنے والی پارٹی پیپلز پارٹی ہے، جس کے ارکان کی تعداد 24 ہے۔ خیبر پختونخوا میں 11 سینیٹرز کے نشستوں پر انتخابات رکے ہوئے ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں خیبر پختونخوا اسمبلی میں کل 30 مخصوص نشستیں ہیں، ان میں سے پی ٹی آئی کو 25 نشستیں مل سکتی ہیں، جس کے بعد پی ٹی آئی کے پی کے اسمبلی میں اراکین کی تعداد 115 تک پہنچ سکتی ہے، اور ماہرین کے مطابق مخصوص نشستیں ملنے کے بعد 11 سینیٹرز کی خالی نشستوں میں سے تحریک انصاف کو 9 نشستیں مل سکتی ہیں، جس کے بعد سینٹ میں پی ٹی آئی ارکان کی تعداد 29 تک پہنچ سکتی ہے، اور اس طرح قومی اسمبلی کی طرح سینٹ میں بھی پی ٹی آئی سنگل لارجسٹ پارٹی بن سکتی ہے، یعنی سب سے زیادہ سینٹ میں جن کی سیٹیں ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی 24 ہیں۔ اور اب اگر یہ 9 نشستیں خیبر پختونخوا میں، کیونکہ سینٹ کے انتخابات نہیں ہوا تھے انہی نشستوں کی وجہ سے، اگر وہ 9 نشستیں مل جاتی ہیں تحریک انصاف کو تو 29 سیٹیں ہو جائیں گی پاکستان تحریک انصاف کی، تو سب سے بڑی لارجسٹ سنگل پارٹی سینٹ کے اندر بھی قومی اسمبلی کے اندر بھی ہوگی۔ اور یہ روایت ہے کہ ملک کے اسمبلی میں سب سے زیادہ جن کے پاس سیٹیں ہیں وہی سیاسی جماعت حکومت بنائے گی، لیکن یہاں پر معاملہ الٹ چل رہا ہے۔ لیکن اب معاملات جس طرح پاکستان تحریک انصاف کو خوشخبریاں مل رہی ہیں، گزشتہ 3 روز میں ہم نے دیکھا، پہلے پاکستان تحریک انصاف کو سپریم کورٹ سے 8-5 کے تناسب سے نشستیں مل گئیں، جس میں مخصوص نشستیں 77 نشستیں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی۔ اسی طرح پھر گزشتہ روز ہم نے دیکھا عدت میں نکاح کیس، بشریٰ بی بی اور عمران خان کا کیس میں عمران خان اور بشریٰ بی بی بری ہو گئے۔ تو یہ سب کچھ سپریم کورٹ میں سے ہو رہا ہے، ملک میں ہو رہا ہے، اور لگتا یوں ہے کہ عمران خان بہت جلد جو ہے آ رہے ہیں۔ لیکن عمران خان نے جو کل کہا ہے کہ وہ کسی جو ہے جوڑ توڑ کا ایسا نہیں ہوں گے، بلکہ وہ انتخابات کی طرف جانے کا آپشن ہے، اور انہوں نے گزشتہ روز 3 مطالبات بھی سامنے رکھ دیے ہیں۔ وہ 3 مطالبات یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو عمران خان کی رائے، دوسرا مطالبہ ان کے کارکنوں کی رائے، اور پھر تیسرا ان کا جو منڈیٹ 8 فروری کو چھینا گیا وہ منڈیٹ واپس کیا جائے، اس کے بعد ہی وہ آگے مذاکرات بڑھا سکتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں اس صورتحال میں جہاں پر قومی اسمبلی اور سینٹ میں سب سے سنگل لارجسٹ پارٹی پی ٹی آئی بن کر سامنے آئی ہے، اس صورتحال میں کیا مقتدر حلقے اسٹیبلشمنٹ حکومت مذاکرات کی طرف بڑھتی ہے یا نہیں بڑھتی ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ مزید جو کچھ ڈیولپمنٹس ہوں گی اس حوالے سے بھی آپ ناظرین کو آگاہ کروں گا۔ اپنے میزبان ابرار حسین استوری کو دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔